اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم اس سے بہتر دعا دو، أَوْ رُدُّوهَا یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو، اور ردوہا یا کم سے کم وہی کلمات لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا کم سے کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ یہ آیت نمبر 86 ہے اور آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہے۔ دیکھیے ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے لوگ آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے بولتے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر قوم کے اندر ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو لوگ آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے بولتے ہیں، جیسے مغربی معاشرے میں گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ وغیرہ، اور اسی طرح سے اہل عرب کے یہاں صباح الخیر اور مساء الخیر کے علاوہ سب سے زیادہ حیاک اللہ کہنے کا رواج تھا، اور یہ رواج آج بھی ہے لیکن وہ کم ہو گیا ہے۔ اہل عرب کے یہاں صباح الخیر اور صبح کے لیے صباح الخیر اور شام کے لیے مساء الخیر، اور اس کے علاوہ حیاک اللہ کہنے کا رواج تھا۔ یعنی حیاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہاری زندگی بڑھائے۔ عمر کی درازگی کی اس دعا کو عربی زبان میں تحیتن کہا جاتا ہے، ہا کے زیر کے ساتھ تحیتن۔ دیکھیے سلام اور اس جیسے دوسرے دعائیہ کلمات سب کے سب اس لفظ کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ جس طرح سے سلام ہوتا ہے ویسے ہی اور دعائیہ کلمات جو بھی ہیں وہ سب کے سب اس تحیتن لفظ کے اندر داخل ہیں۔ ملک عرب میں جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو دوسرے کلمات دعائیہ بھی باقی رہے، لیکن السلام علیکم کو ایک خاص اسلامی شعار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس آیت میں اس بات کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے پر جواب دو، یعنی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے جواب دینا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم انہی الفاظ کو دہرا دیجئے جو اس نے بولے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے، اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے پر جواب دینا چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے جواب دینا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم وہی الفاظ دہرا دینے چاہیے جو اس شخص نے بولے ہیں۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ اب جو آیتیں آ رہی ہیں
اس سے مخاطب اہل ایمان ہے، اور اس میں ان آیتوں میں رہن سہن سے متعلق آداب کا ذکر کیا جائے گا، تو اسی رہن سہن سے آداب سے متعلق اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسانی زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دعائیہ کلمات کے ذریعے سے معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسانی زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان دعائیہ کلمات کے ذریعے معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے انسان کتنا ہی سخت ہو، جب اس کو دعائیہ کلمات سے نوازا جاتا ہے، ایک انسان پتھر دل ہے، کتنا ہی پتھر دل ہو، سخت سے سخت دل والا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو دعائیہ کلمات سے نوازا جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا دل جواب دینے کے لیے بے چین اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر خود بخود ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو جواب دینے پر بے چین کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم معنوی اعتبار سے السلام علیکم پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات تمام دعائیہ کلمات کو جامع ہیں، کیونکہ اس کے معنی آتے ہیں تم ہر تکلیف اور رنج اور آلام اور مصیبت سے سلامت رہو۔ یہ کلمات، سلام کے جو کلمات ہیں، یہ تمام دعائیہ کلمات کو جامع ہیں، کیونکہ اس کے معنی آتے ہیں تم ہر تکلیف سے محفوظ رہو، تم ہر تکلیف سے، مصیبت سے سلامت رہو۔ اور علامہ ابن عربی نے، جو بہت بڑے علامہ ہیں، ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور السلام علیکم کے معنی یہ ہیں اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ تمہارا محافظ ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب وہ آپس میں لوگ ملاقات کرتے ہیں تو ایسا کلمہ ضرور کہتے ہیں جو آپسی محبت کو ظاہر کرے، لیکن اگر ان دعائیہ کلمات سے السلام علیکم کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا کلمہ اتنا جامع نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس میں محبت کا اظہار بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ محبت کے حق کی ادائیگی بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جاتی ہے، اس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمام آفات اور مصیبتوں سے سلامت میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس دعائیہ کلمات میں، اس لفظ سلام میں دعا بھی عرب کے مطابق صرف زندہ رہنے کی ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اہل عرب کے یہاں پر حیاک اللہ کہنے کا رواج تھا۔ حیاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دے، تمہاری عمر کو بڑھائے، درازگی عمر کی دعا ہے۔ تو اس لفظ سلام کی جو دعا ہے اہل عرب کے طریقے کے مطابق، اس میں صرف زندہ رہنے کی ہی دعا نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سلام میں ایک حیات طیبہ کی دعا بھی کی جاتی ہے، یعنی پاکیزہ زندگی، یعنی تم تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہو۔ اور اس لفظ سلام میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہیں، دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے، دوسرے کو کوئی نفع اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔
اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سلام ایک عبادت بھی بن گئی اور اپنے مومن بھائی کو خدا کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی بن گئی۔ اور اس سے بڑھ کر اس لفظ سلام کی جامعیت پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جو شخص یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات سے محفوظ فرما، تو اسی کے ضمن میں وہ گویا کہ یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ میری زبان سے بھی محفوظ ہو، یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت آبرو کا میں محافظ ہوں۔ تو دیکھیے اس لفظ سلام سے کتنی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ تو یہ لفظ سلام کی جامعیت ہے۔ لفظ سلام تمام دعائیہ کلمات کو جامع ہے۔ جو شخص اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اس میں دعائی ہوتی ہے، جو شخص یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات سے، تمام بلاؤں سے محفوظ فرما دے، تو اسی کے ضمن میں وہ ساتھ ساتھ گویا کہ یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ میری زبان سے بھی محفوظ ہو، یعنی تمہاری جان، مال، عزت آبرو کا میں محافظ ہوں۔ اور زیادہ ہم وضاحت میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں ابن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں اتدری ما السلام یقول انت آمین منی، کیا تم جانتے بھی ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟ کیا تم جانتے بھی ہو؟ اتدری ما السلام، کیا تم جانتے بھی ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، یعنی میری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اسی چیز کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو، یا کم سے کم أَوْ رُدُّوهَا، یا کم سے کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ اب خلاصاً یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ یہ لفظ سلام ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے، اپنے مومن بھائی سے تعلق اور محبت کا اظہار بھی ہے، اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں۔ اس آیت سے پوری امت کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اس کلمے کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کریں، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، سلام کو عام کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کو افضل العمل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل العمل ہے، اور بہت سے فضائل اور برکات اس سلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو،
اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ شخص آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلا دو اور اسلام اور سلام کو عام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اسی طرح سے مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، 3 کتابوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے کہ جب تمہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں شروعات کرے، جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت میں جو وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم سے کم وہی الفاظ دہرا دو۔ اس سلسلے میں جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی تشریح اور وضاحت، ان الفاظ کی تفسیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح سے فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے اپنے سلام ہی میں ان تینوں کلمات کو جمع کر کے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب میں صرف وعلیک فرمایا۔ اب یہ شخص تھے، ان کے دل کے اندر شکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلے جو حضرات آئے تھے آپ نے ان کے جواب میں کئی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، اور جب میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے صرف وعلیک پر اکتفا کر لیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے ہمارے کہنے کے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں، اس لیے ہم نے جواب میں اضافہ، آپ نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات، سارے الفاظ اپنے سلام میں ہی جمع کر دیے۔ اس لیے ہم نے قرآنی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دیا ہے، بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف 3 کلمات تک مسنون ہے، اس سے زیادہ کلمات کو جوڑنا یہ مسنون نہیں ہے، اور اس کی حکمت بالکل واضح ہے، کیونکہ جو سلام کا موقع ہوتا ہے وہ مختصر کلام کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس
لفظ سلام میں اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے جو کسی کام میں مخل ہو یا سننے والے پر ہی بھاری ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف 3 کلمات تک مسنون ہے، اس سے زیادہ الفاظ کو جوڑنا یہ مسنون نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت بالکل واضح ہے کہ یہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا ہوتا ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے جو کسی کام میں مخل ہو یا سننے والے کو بھاری ہی معلوم ہونے لگے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سلام کے ساتھ بہت سارے الفاظ جوڑ دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، صرف 3 کلمات تک سلام کے اندر مسنون ہے، اس سے زیادہ مسنون نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جنت المقام دوزخ الحرام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سب سنت کے خلاف ہیں۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب کسی کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ جواب نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں انہی باتوں کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو، اور رُدُّوهَا یا کم سے کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔